چند سوالات آئے ہیں، میں پڑھ کر جو مجھے اللہ نے علم دیا ہے اس کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ دلائل کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان کرام مسئلہ ذیل میں کہ ہم سنی لوگ وہابی یعنی دیوبندی و اہل حدیث امام کے پیچھے کوئی نماز خصوصاً نماز جنازہ وغیرہ پڑھ لیں تو کیا ہمارا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آج ہماری بہت ساری بہن بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں اور ان کی بہن بیٹیاں ہمارے نکاح میں ہیں، ان کا کیا حکم ہے اور ان سے جو اولادیں ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ براہ کرم مسئلہ کی وضاحت قرآن و حدیث کی روشنی میں فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ آپ سنیے کہ جو انہوں نے لکھا ہے ہم سنی لوگ، سنی کا مطلب سنت پر عمل کرنے والے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ جو سنی ہیں وہی اہل حدیث ہیں اور وہی سلفی ہیں، الگ نہیں۔ اگر ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو ہم سنی ہیں، اور اگر ہم آپ کی سنت پر، آپ کے طریقے پر عمل نہیں کرتے تو ہم سنی نہیں ہیں۔ صرف نام رکھنے سے کوئی سنی یا کوئی اہل حدیث نہیں ہوتا، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ سنی ہیں اگر وہ اہل حدیث سے الگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اہل حدیث ہیں وہی اہل سنت ہیں اور وہی سنی ہیں۔ تو سنی اور اہل حدیث اور سلفی یہ سب مختلف نام اہل حدیث ہی کے ہیں۔ تو اگر یہ توحید والے لوگ ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک و کفر سے دور رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح کرنا، شادی بیاہ کرنا، ان کے جنازے میں شرکت کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ اور اگر وہ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کے آگے جھکتے ہیں، ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز مانتے ہیں، ان کے لیے ذبیحہ پیش کرتے ہیں، ان کے لیے شیرینی پیش کرتے ہیں، یہ مختلف کام اگر غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر وہ اہل سنت نہیں ہیں، ان سے شادی بیاہ نکاح وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک صاحب پوچھتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کو رحمۃ اللہ علیہ یا رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں، وہ خیر القرون میں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین صدی میری صدی ہے، پھر جو اس کے بعد آئیں، پھر جو اس کے بعد آئیں۔ تو یہ پہلی صدی کے لوگ ہیں، یہ بعد والوں سے اچھے ہیں، یہ لوگ ہم لوگوں سے اچھے لوگ تھے۔ ہم لوگ جن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور جن کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ ہم ان کو رحمہ اللہ اور رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہم لوگوں سے بدرجہ بہتر لوگ تھے، وہ نماز کے پابند تھے، وہ لوگ مسلمانوں کی امامت کرتے تھے، جماعت سے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ شیعوں نے ان کے معاملات کو بہت بڑھا دیا اور ان کو طرح طرح کے القاب سے نوازا، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیے کہ یزید جیسا کوئی برا آدمی پیدا ہی نہیں ہوا، حالانکہ وہ مسلمان تھے۔ جیسے ہم لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، سب سے ہوتی ہیں، انبیاء کے علاوہ تو کوئی معصوم نہیں۔ تو ان لوگوں کی غلطیاں تو گنی جاتی تھیں،
ہم لوگوں کی غلطیاں تو گنی نہیں جا سکتی، ہم ان کے تعلق سے باتیں کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ ہم لوگوں سے اچھے لوگ تھے، محترم لوگ تھے، ان کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا یہ ضروری ہے، ان سب کے لیے خیر کے کلمات کہنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو یہی سکھایا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب ہم کو بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے مسلمان گزر چکے ان سب کو بخش دے، اور ہمارے دل میں ان کے تعلق سے کینہ کپٹ نہ رکھے۔ تو اللہ نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، اس لیے ان کے تعلق سے زبان کھولنے اور ان کے تعلق سے کوئی ایسی بات کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں جو ان کی شان میں کمی کرتی ہو یا ان کی عزت کو مجروح کرتی ہو۔ پھر کہتے ہیں اگر یزید کو رحمۃ اللہ علیہ لکھنا یا کہنا صحیح ہے تو نام رکھنا بھی صحیح ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے، آپ یزید نام رکھ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ علماء یزید کے نام پہ اپنے بچوں کا نام کیوں نہیں رکھتے؟ یہ آدمی کی اپنی مرضی ہے کہ کوئی اپنے بچے کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے، کسی شخص کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، چاہے وہ عالم ہو یا حافظ ہو یا کوئی شیخ ہو۔ اصل شریعت، اصل دین، تو دین اسلام میں یزید نام رکھنے کی اجازت ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، شوق سے رکھیے، دین اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ رہی یہ بات فلاں کیوں نہیں رکھتا اور فلاں کیوں نہیں رکھتا، وہ جانے اور اس کا رب جانے، ہم لوگ نہیں جانتے۔ کیا بے نمازی کافر ہے؟ تو کافر کو کافر کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کافر ہے تو کافر ہی کہا جائے گا جس کے لیے کفر ثابت ہو گئے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا، لیکن کوئی اس کو اچھی طرح سمجھایا ہی نہیں کہ چلو نماز پڑھو، نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے اسی طور طریقے پر ہے جیسے سب رہتے ہیں، تو اب اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ پہلے اس پر حجت قائم ہونی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے دلیل کے ساتھ کہ نماز چھوڑنے والا مسلم باقی نہیں رہتا، آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے تم توبہ کرو، نماز شروع کرو، اس کے پابند بن۔ پھر اگر انکار کرتا ہے تب وہ کافر رہے گا۔ اگر حجت قائم نہیں ہوتی، اس کو نہیں سمجھایا جاتا، تو کافر اس کو نہیں کہا جائے گا جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ ہو۔ بہت ممکن ہے کوئی رکاوٹ ہو، کوئی مانع ہو، تو وہ بھی دیکھنا اور پوچھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ بڑا مشکل ہے کسی کے لیے کفر کا اور ایمان کا فیصلہ کرنا، یہ آسان بات نہیں ہے۔ اس لیے ایک ہوتا ہے کوئی کام کی یہ کفر کا کام ہے تو وہ کہا جائے گا نماز چھوڑنا کفر ہے، لیکن کوئی آدمی چھوڑ دیا تو اس کو کافر کہنا یہ آسان نہیں ہے، جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس پر حجت قائم ہوئی یا نہیں، اور اس کو بتایا اور سمجھایا گیا یا نہیں، یا کوئی موانع اور رکاوٹ وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے، وہ سب چیزیں سامنے رکھ کر کے پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ لوگوں کے لیے کفر کا فیصلہ آسان نہیں۔ شراب پینا اگر حرام ہے کیونکہ اس میں نشہ ہے اور نشہ کی بنیاد پہ حرام ہے، تو نشہ تو بیڑی، تمباکو، سرتی، پکار اور سگریٹ یا اس طرح کی دوسری چیزوں میں بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ شادی بیاہ میں انہی چیزوں سے مہمان نوازی بھی کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے احتیاط برتا تو سماج میں کنجوس، مکھی چوس جیسے القابوں سے گردانا جاتا ہے۔ شریعت محمدیہ میں اس کا کیا ہو؟ بڑے علماء کا، سعودی عرب کے علماء کا، تقریباً سارے علماء کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ حرام ہیں، وہ جائز نہیں ہیں، اور باقاعدہ وہ لوگ آیات اور دلیل کی بنا پر یہ باتیں کہتے ہیں۔ اگر میں وہ دلائل ذکر کروں تو دیر ہو جائے گی، لیکن یہ جانو کہ وہ لوگ دلیل کی بنیاد پر اس کو حرام کہتے ہیں۔
اس لیے اس کو حرام سمجھو اور اس سے دور رہو۔ شادی بیاہ ہو، مہمان نوازی ہو، حرام چیزوں سے مہمانوں کی مہمان نوازی مت کرو، چاہے وہ کوئی آپ کو کنجوس کہے یا کچھ اور کہے، چاہے مہمان خوش ہوں یا ناخوش ہوں، حلال چیزوں سے ان کی مہمان نوازی کیجیے، حرام چیزیں ان کے سامنے پیش نہ کیجیے۔ ہم لوگوں کی ناراضگی اور خوشی کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ میاں بیوی میں سے کوئی انتقال کر جائے تو کیا ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اس لیے وہ میت کو دیکھ نہیں سکتے، غسل نہیں دے سکتے، کفن دفن میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ہم نے سنا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا تھا، انہیں کفن پہنایا تھا اور خود دفن بھی کیا، تو کیا ان کا نکاح نہیں ٹوٹا تھا؟ برائے مہربانی جواب دیں۔ دیکھیے، کسی شخص کی بیوی کی وفات ہو جائے یا عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی وجہ سے نکاح ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ کتاب و سنت میں مذکور نہیں۔ یہ بدعتیوں نے ایک شوشہ چھوڑا اور لوگوں کے درمیان اسے رائج اور جاری کر دیا کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بحث نہیں چھیڑی، اور جو مسائل ان کی زندگی میں پیش آ سکتے تھے اور پیش آئے ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے اس پر بحث نہیں کی، تو ہم لوگوں کو بھی ان معاملات میں بحث نہیں کرنا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ اس کو غسل دینا یا ان کو کفن پہنانا، انہیں دیکھنا، ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرنا، تو یہ بالاتفاق علماء کرام کے نزدیک جائز اور درست ہے، کیونکہ جب تک عدت میں عورت رہتی ہے تب تک یک گونا اس کے شوہر سے اس کا تعلق باقی رہتا ہے، اور کوئی دوسرا مرد اس سے شادی نہیں کر سکتا اور اس کو پیغام نکاح نہیں دے سکتا عدت کے اندر۔ اس لیے عدت کے اندر یک گونا تعلق بہرحال باقی رہتا ہے، اور اسی تعلق کی بنیاد پر شوہر کے لیے جائز ہے کہ بیوی کو غسل دے، اور بیوی کے لیے جائز ہے کہ شوہر کو غسل دے اور ان کو کفن پہنائے اور ان کی نماز جنازہ اور دعاؤں وغیرہ میں شرکت کرے۔ اور باتیں پوری ہوئیں اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سوال برائے عمل ہو، نہ کہ برائے سوال ہو، صرف پوچھنے اور علم کے لیے نہیں، عمل کے لیے ہمیشہ سوال کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے، اور عمل کا جذبہ کارگر ہونا چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔ سبحانک اللہم